اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کے ایام ہیں اور ماشاءاللہ مسلمانوں میں ایک جذبہ پایا جاتا ہے اور زور و شور سے قیمتی جانور خریدے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، مزید ہمت عطا فرمائے اور ریا سے محفوظ فرمائے۔ جو قرآنی امر ہے، قرآنی حکم ہے، جو فلسفہ قربانی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے تمہارا گوشت اور خون، لحومها گوشت ہے، دماؤها جو خون ہے، دم خون اور لحوم گوشت، یہ دونوں چیزیں اللہ فرماتے ہیں مجھے ضرورت نہیں یا میرے پاس پہنچتے نہیں۔ پھر اللہ کے ہاں کیا چیز پہنچتی ہے؟ کروڑوں اربوں جانور قربان ہونا، کھربوں روپیہ لگا دینا اور 3 دن جانوروں کا قربان کرتے رہنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا کہہ دیا کہ تمہارے اس گوشت اور خون کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر ہمیں قرآنی اس حکم پر غور کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کر رہے ہیں انسانوں سے، مسلمانوں سے، قربانی کرنے والوں سے، اس سنت ابراہیمی اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا مسلمانوں سے کس چیز کا مطالبہ ہے؟ کہ اپنے دلوں کو صاف کرو۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دلوں کی صفائی کرو، دلوں میں اللہ کا ڈر لے کر آؤ، خوف لے کر آؤ۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کے ہاں مکرم، محترم، عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے تقوی کا مفہوم فرمایا کہ کانٹے دار جھاڑیاں دائیں بائیں اور آدمی کپڑوں کو سمیٹ کر چلتا ہے، اس طرح اس دنیا کی زندگی میں چلیں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ نمود و نمائش ریا سے بچنا ضروری ہے، اور اللہ مالک الملک ہم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم دلوں کو صاف کرو۔ لباس اتنا خوبصورت پہن لینا عید والے دن، چہرے کو مزین اور خوبصورت کر لینا، بہترین پرفیومز اور خوشبو اور عطر لگا لینا، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ پسند جو ہے وہ ہمارے دلوں کی صفائی ہے کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تو اس قربانی کے موقع پر یہ پیغام ہے امت محمدیہ کے نام کہ اپنے دلوں کی صفائی کریں اور اللہ احکم الحاکمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں حقیقی تقوی کا مفہوم سمجھا دے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، اور اللہ احکم الحاکمین ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم اپنی خواہشات کو ختم کریں، جیسے ہم جانوروں پر چھری پھیرتے ہیں، اپنی خواہشات پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مقابلے میں جو ہمارے دل کی من کی خواہشات ہیں ان پر چھری پھیرنا یہ ضروری ہے۔ یہ بھی ایک بہترین اور واضح موضوع اور مضمون ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات پر چھری پھیریں، اپنی خواہشات کو قربان کریں، ترک کریں، اور اللہ کا ڈر اور خوف دل میں لے کر آئیں، اور جانوروں کا خون بہاتے ہوئے یہ دعا کریں کہ اللہ کریم ہم نے جو کچھ کیا تیری رضا کے لیے کیا، پس تو قبول فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہماری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔